بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ حج کا زمانہ آ رہا ہے اور لوگ حج کے مبارک سفر کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کا جو سفر ہے بڑا مبارک سفر ہے، بہت ہی مبارک۔ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حاضری دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر حاضری دینا، یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جانے والوں کو حج مبرور مقبول نصیب فرمائے اور وہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی یہ سعادت مقدر فرمائے۔ اور جو ظاہری اور باطنی رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العزت ان تمام ظاہری اور باطنی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ حج کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حج کے لیے جانا چاہتا ہو، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات لکھی ہے، جانے سے پہلے اپنے دل کو جتنا صاف کرے گا اور جس قدر دل کی صفائی کے ساتھ وہاں کی حاضری ہوگی، انشاءاللہ وہاں کی برکتیں اور وہاں کی رحمتیں اس کو بہت مکمل طریقے سے حاصل ہوں گی۔ دل کی ناپاکی کے ساتھ اور دل کی گندگی کے ساتھ اگر وہاں چلا گیا تو پھر وہاں جانے کے بعد جیسا وہاں سے فائدہ ہونا چاہیے اور جیسی وہاں کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہونا چاہیے، ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور دل کی صفائی جو ہے وہ توبہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ دل کے اوپر جو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، کاٹ لگ جاتا ہے، اور دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے جو داغ دھبے لگتے ہیں، ظاہری کپڑوں کی صفائی کے لیے اللہ پاک نے لکوڈ ہے، صابن ہے اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ دل کی صفائی کے لیے شریعت نے، اللہ رب العزت نے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کو بیان فرمایا ہے۔ توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان جس قدر توبہ کا اہتمام کرے، اس کے شرائط کے ساتھ اور اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اللہ رب العزت اس توبہ کی برکت سے دلوں کے زنگ کو دور فرماتے ہیں، دلوں کے کاٹ کو دور فرماتے ہیں، دلوں کے اوپر جو ایک طرح کی قدرت آ جاتی ہے، اعمال کی طرف اس کا دل نہیں چلتا اور مساجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ انشاءاللہ جس قدر دھیان کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرتے ہوئے توبہ کو اختیار کرے گا، انشاءاللہ دل کے اوپر سے یہ گندگی اور یہ نجاست اور یہ ناپاکی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوگی۔ اور خود انسان تجربہ کر کے دیکھ لے، پورے توجہ کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے تمام گناہوں کو یاد کرے، اور خاص کر اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اس کی عادت ہے تو اس کو یاد کرے، اور یاد کر کے اللہ پاک کے سامنے گریہ و زاری کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ توبہ کی 3 شرطیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ براہ راست جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اور دوسرا یہ کہ دل کے اندر ندامت ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ پکا ارادہ یہ ہے کہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، عزم یہی ہو۔ خدا نخواستہ آئندہ چل کر پھر اگر اپنے نفس کے میلان کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پھر دوبارہ گناہ ہو جائے تو الحمدللہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دن میں کوئی شخص 70 مرتبہ بھی گناہ کرے اور توبہ کرے، گناہ کرے اور توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ لہذا جو حج کے مبارک سفر کے اوپر جانے کی تیاری میں ہو، ان کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے تمام گناہوں سے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے، اپنے ایمان کو خالص کرے، یقین صادق دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین دل سے نکالے، اور اللہ کی ذات عالی کی معرفت اور ان کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے حقوق باقی ہیں، جن کے ساتھ خاص طور پر ہمارا لین دین ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، حج میں جانے سے پہلے ان تمام لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ بھی صاف کر لے، اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ صاف کرے،
توبہ کے ذریعے سے، اور لوگوں کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے معاملے کو صاف کر کے اس مبارک سفر کے اوپر روانہ ہو۔ اپنی ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے اور اس کے دل کو دکھایا ہے، تو سفر حج میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس سے ملاقات کرے، اور ملاقات کر کے اس سے معافی تلافی کر لے، اس کا کوئی حق باقی ہو تو حق ادا کر دے، اور اپنے ذمے بھی اگر کسی کے حق باقی ہوں اپنے ذمے تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اپنا کسی کے اوپر حق نکلتا ہو تو اس کی بہتر شکل یہی ہے کہ اگر آپ جا کر اس سے اپنا حق طلب کر سکتے ہو اور آپ کے دل کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا حق معاف کر دیں، تو کم از کم اس سے جا کر اس بارے میں صفائی کر لیں کہ میرا آپ کے اوپر یہ حق باقی ہے، اگر آپ ادا کر دیں تو میں بھی بری ذمہ ہو جاؤں گا، آپ بھی بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے اور دل کے اندر اتنی کشادگی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو حج میں جانے سے پہلے دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ اللہ اگر وہ میرا حق ادا کر دے گا تو لے لوں گا، میرا جو اس کے اوپر حق باقی ہے، پیسے باقی ہیں، پاؤنڈ باقی ہے، یا کوئی چیز میں نے اس کو امانت کے طور پر دی تھی، مانگے کے طور پر دی تھی، استعمال کرنے کے لیے دی تھی، اور بیچارہ ہو سکتا ہے بھول گیا ہو۔ کسی کے ساتھ بدگمانی کرنا نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز بطور استعمال کے دی، سامنے والا تو نیت یہی رکھتا ہے کہ میں واپس کروں گا، لیکن کبھی کبھی انسان کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے، اور ارادہ بھی ہوتا ہے کہ میں واپس کروں گا لیکن یا موقع نہیں ملتا یا کبھی ذہن سے بات نکل جاتی ہے، تو کسی سے یہ تو بدگمانی کرنا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر میرا حق دبا رہا ہے اور جان بوجھ کر میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر دل کے اندر کشادگی ہو تو اس طریقے سے نیت کر لے کہ اللہ اگر وہ میرا حق ادا کر دے گا، میری چیز واپس کر دے گا تو لے لوں گا، اور اگر اس نے میری چیز واپس نہیں کی تو اللہ میں نے آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، تو انشاءاللہ آپ کا اس کے اوپر کوئی حق باقی نہیں رہے گا، قیامت کے دن وہ بھی بری ذمہ رہے گا، اور آپ کے اوپر جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، خاص طور پر جن کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، دکان اور شاپ والے کے ساتھ کبھی نامہ چلتا ہے، کبھی ویک کے اندر 15 دن کے اندر 1 مہینے کے اندر ہم ان کا جتنا بل ہوتا ہے ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ خاص طور پر حج میں جانے سے پہلے اپنے معاملوں کو صاف کر لے، معافی تلافی کر لے، اور صاف کہہ دے بھائی مجھ سے جو بھی تکلیف آپ کو پہنچی ہو دل سے آپ معاف کر دیں، میں بھی معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف کریں، اور پھر اس سے ملاقات کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو معاملہ صاف ہو جائے گا، دل صاف ہو جائیں گے، اور پھر جانے سے پہلے آپ اس سے دعا کی درخواست کریں گے، وہ آپ سے دعا کی درخواست کرے گا، تو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کی دعائیں آپ کے شامل حال ہو جائیں گی، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے سفر کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ اور ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں بہت ہی مفید ہوتی ہے، بہت مفید، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ نے اجازت طلب فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت مبارک، چلے جائیے، تشریف لے جائیے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمر لا تنسانا فی دعائک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر اپنی دعاؤں کے اندر ہم کو مت بھولنا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی شخصیت اور ان کا مقام بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر تم اپنی دعاؤں میں ہم کو یاد رکھنا، اپنی دعاؤں کے اندر ہم کو مت بھولنا۔ تو ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، یہ دعا بہت بڑی چیز ہے، تو آپ اس سے ملاقات کریں گے، آپ اس کے لیے دعا کریں گے، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ انشاءاللہ اس سفر کے اندر اپنے بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے ملنے جلنے والوں کی دعائیں شامل حال رہیں گی، لہذا جانے سے پہلے توبہ کا اہتمام ہو، جن لوگوں کے ساتھ خاص طور پر تعلق رہتا ہے ان کے ساتھ معافی تلافی ہو جائے، ملاقات کیے جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے گاؤں کے اندر اور پورے بلیک بن کے اندر گھوم کر ایک ایک گھر میں جا کر ملاقات کریں اور جا کر ہر ایک سے ملاقات کر کے اس سے روانگی کے لیے کہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ جن کے ساتھ خاص کر اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، اس لیے کہ انسان کے جب تعلقات ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کبھی آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا ہو اور اس کے دل کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو،
تو جن کے ساتھ تعلقات رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ چونکہ ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، لہذا خاص طور پر ان کا اہتمام کر لیا جائے۔ باقی اپنے مسجد میں جو نمازی بھائی ہیں، روانگی سے پہلے ان تمام سے ملاقات ہو جائے، بلا کسی اہتمام کے، بلا کسی دعوت کے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ ایسا کوئی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، ان تکلفات کے اندر پڑھ کر اپنے آپ کو تکلیف کے اندر ڈالنا ہے، تو ان تکلفات سے بچتے ہوئے اپنے جن مسلمان بھائیوں سے، بہنیں جا رہی ہیں تو اپنے جن مسلمان بہنوں سے ملاقات ہو سکتی ہو، معافی تلافی ہو سکتی ہو، ان سے ملاقات کر کے ضرور اس کا اہتمام کر لیا جائے، اور ان کی دعائیں لے کر اپنے اس سفر کو جاری رکھیں گے اور جاری کریں گے تو انشاءاللہ یہ بڑا مفید ہوگا اور بڑا بابرکت ہوگا۔ تو بہرحال یہ حج کا مبارک سفر بڑی برکت والا سفر ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو حج مبرور مقبول نصیب فرمائے، اور جانے والوں کو حج میں جانے سے پہلے پہلے ان اہم باتوں کے اہتمام کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔